بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس جانے کے لیے باریاں مقرر فرمائی ہوئی تھیں، ایک دن ایک کے پاس اور دوسرے دن دوسرے کے پاس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اس روز میری باری تھی۔ ویسے تو ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرے، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت کرتی تھی، ایسی محبت تو دنیا میں کوئی بیوی کر ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ خواہش ہوئی کہ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اچھا کھانا بنا لوں۔ لیکن اچھا کھانا کس طرح بنائے؟ اس لیے کہ جو کچھ آتا تھا وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ جو پڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو چکی میں پیس کر ان کا آٹا بنایا اور پھر اس کی ایک روٹی بنائی۔ خیال یہ تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت میں پیش کروں گی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو چونکہ سردی کا موسم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردی لگ رہی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گرم بستر کا انتظام کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں اس انتظار میں تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو تو جو روٹی میں نے آپ کے لیے پکائی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اتنے میں پڑوس کے گھر کی بکری ہمارے گھر میں آئی اور وہ روٹی جو میں نے اتنی محنت اور چاہت سے پکائی تھی وہ بکری اٹھا کر لے گئی۔ میں اس بکری کو اپنی آنکھوں سے روٹی لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، اسی لیے میں نے اس بکری کو نہیں روکا تاکہ کہیں شور کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہاں تک کہ وہ بکری روٹی اٹھا کر گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے روٹی لے جانے سے مجھے بہت سخت صدمہ ہوا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو میں دروازے کی طرف بھاگی کہ شاید وہ بکری کہیں نظر آ جائے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھبراہٹ کی حالت میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے سارا قصہ سنا دیا کہ میں نے اتنی محنت سے روٹی آپ کے لیے پکائی تھی مگر بکری وہ روٹی اٹھا کر کھا گئی، اسی لیے مجھے بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روٹی کا جو کچھ بچا ہوا حصہ تمہیں مل جائے وہ لے آؤ، اور اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف مت دینا اور اس کو برا بھلا مت کہنا کہ تمہاری بکری میری روٹی کھا گئی اور میرا نقصان کر گئی۔ اب دیکھیے کہ اس موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ اپنے پڑوسی کو برا بھلا مت کہنا، اسی لیے کہ اس میں اس پڑوسی کا قصور نہیں ہے، اور اگر اس کا قصور بھی ہو تب بھی اگر تمہاری ایک روٹی چلی گئی تو کیا ہوا، اس کے ساتھ تمہیں تو عمر بھر نباہ کرنا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ لڑائی مول لوگی تو اس سے ہمیشہ کے لیے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس روٹی کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہیں۔ آج ہم لوگ اس زمانے کا ذرا تصور کریں تو ہم لوگ اس روٹی کی قدر و قیمت نہیں پہچان سکتے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پکائی تھی۔
اسی لیے کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کرتی ہے اور روٹی کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر آج ایک روٹی چلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس وقت تو یہ عالم تھا کہ ذرا سے جو پڑے ہوئے تھے اس کو پیس کر بمشکل ایک روٹی تیار کی، وہ روٹی بھی بکری اٹھا کر لے گئی۔ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف مت دینا،